حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب ماں مہربان ماں کی آغوش میں میرا رونا سرکار دو عالم کی اذیت کا باعث تھا، تو اب اگر تم مجھے پردیس میں تکلیف پہنچاؤ گے اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے اور میرے بچوں کو صدمہ پہنچاؤ گے تو اندازہ کرو کہ رسول اکرم کو کتنی اذیت ہوگی۔ اور پھر جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، قرآن میں تم پڑھتے ہو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے دلائل پیش کر کے معقول طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ظلم و ستم سے بعد آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں تو اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر وہ بے وفا ہو گئے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے واپس چلے جانے دو۔ لیکن ان پر بدبختی غالب آ چکی تھی، شقاوت غالب آ چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس واسطے امام علی مقام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں، بس یا تو بیعت کر لے نہیں تو لڑنے کے واسطے تیار ہو۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں نعرے بجنے شروع ہو گئے، یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ امام علی مقام نے اپنے ایک رفیق کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ یزیدیوں نے یہ بات مان لی اور 1 رات کی مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی، امام علی مقام نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے عزیزوں میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی، مگر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سب نے یہ کہا کہ اے امام پاک، ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں؟ اگر ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کا رسول فرمائے گا تم نے اپنی جانوں کو میرے پیارے بیٹے حسین کی جان سے عزیز سمجھا اور تم میرے بیٹے کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں نہیں، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بلکہ اپنی جانیں پروانوں کی طرح آپ پر نثار کریں گے۔ جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا سنو، اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیا کر لیا ہے تو پھر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، ایسے پہاڑ بن جاؤ کہ ظلم و جفا کی آندیاں تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور ہم نے ان تمام مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے اندر وہ صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے اور صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا آپ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں سے اٹھ کر اپنے اپنے مقام پر آ گئے اور امام علی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آپ پر ذرا نیند کا غلبہ ہوا، وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو خواب میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں، نیزے، بھالے اور تیر و کمان لے کر آئے ہیں یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہیں۔ سرکار یہ فرما کر امام حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے امام علی مقام دعا کر رہے تھے، یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، مولا ظلم و جفا کی آندیاں آئیں گی وہ کبھی کہیں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر دے، اپنی راہ میں ایسی ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب ان پیاسوں نے، جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، یزیدی لشکر میں پھر نقارے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت گھوڑوں پر سوار ہو کے امام علی مقام کے خیموں کی طرف چکر لگاتے ہوئے آئے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو آئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا، پکارا، یہاں تک کہ جارحانہ قدم اٹھایا اور پہل کر دی، امام علی مقام کے خیموں کی طرف چند تیر برسا دیے اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے بھی مدافعت کے لیے، جواب دینے کے لیے امام سے اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ کے رفقا میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے۔ وہ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی یزیدی لشکر پر بھاری تھے۔ امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 10-10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے 50 جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے 50 ساتھی بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام نے اپنے 50 رفقا کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ صبر و استقلال کا مجسمہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا رضیت بقضائک، مولا میں تیری قضا پر، تیری رضا پر راضی ہوں۔ امام علی مقام کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب آپ کے اپنے عزیز رہ گئے تھے، بھائی رہ گئے تھے، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے رہ گئے تھے کہ پھر امام پاک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا، ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا، اولاد رسول پر ترس کھانے والا؟ آپ نے یہ اعلان جو فرمایا تو اس اعلان سے حر بن یزید ریاحی جو تھا اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بےتاب اور مضطرب ہوا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، حر کیا بات ہے، تم بڑے بےتاب نظر آتے ہو اور میں نے تمہیں بڑے بڑے معرکوں میں دیکھا ہے، کسی معرکے میں تم نے بےتابی کا اظہار نہیں کیا، تم سے اضطراب کا اظہار نہیں ہوا، آج تم بڑے مضطرب اور بےتاب نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حر نے کہا، کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں، اضطراب میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔
ہر یزیدی لشکر میں سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عصیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ہر یزیدی لشکر میں سے نکلا، اصل بات یہ تھی اس ایک کے نکل آنے سے امام علی مقام کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا تھا، ایک شخص کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے، دوسری طرف ہزاروں تھے، ان ہزاروں میں سے اگر ایک نکل آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور چند افراد میں ایک بڑھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ تھی کہ ہر تھا جنتی کھڑا تھا دوزخیوں میں، تھا نیک وقت کھڑا تھا بدبختوں میں کھڑا تھا۔ امام علی مقام کی بصیرت افروز نگاہ نے دیکھا، حقیقت بھی نگاہ نے جب دیکھا کہ ہے جنتی اور کھڑا ہے دوزخیوں میں، تو امام علی مقام گئے اور جا کر پکارا، کیونکہ یہی آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا، آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا۔ تو امام علی مقام گئے کہ چلو سبب پیدا ہو جائے گا تو مسبب خود بخود ہی ہو جائے گا۔ امام علی مقام میں جا کر پکارا اور آپ کا یہ پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بن گیا، آپ کی پکار نے اس کے لیے جنت کی راہیں روشن کر دی۔ ہر جو تھا وہ یزیدی لشکر میں سے نکلا اور نکل کر امام علی مقام کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابن رسول، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ تو حضرت میں حاضر ہوں، اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانے کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ اس نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری پہلی خامیوں کو معاف کرے، میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اب میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ ہر تلوار میان سے نکال کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا دیکھو یہ ہماری فوج کا سالار تھا اور یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اور اس کو وہ سبق دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ تمام یزیدی ٹوٹ پڑے اور حضرت ہر نے بھی زور کا حملہ کر دیا، اور آپ کا حملہ کیا تھا؟ یوں سمجھو کہ قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت ہر کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے سامنے حضرت عقیل کے فرزند
हजरत मुस्लिम के भाई खड़े थे और इजाजत तलब कर रहे थे। इमाम पाक ने उनको भी अपने सीने से लगाया, पेशानियों को चूमा और इजाजत दी। वो भी मैदान जंग में गए और अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहिरा किया और बहुत से यजीदियों को वासिल ब जहन्नम किया और आखिर जामे शहादत नोश करके वो भी जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। अब इमाम अली मकाम के भाई इमाम पाक से मिलकर इजाजत लेकर मैदान की तरफ बढ़ने लगे। शेर खुदा के फर्जंदों ने मैदान करबला में ये साबित कर दिया कि हमारे बाजुओं में शेर खुदा की कुव्वत है। शेर खुदा के बहादुर फर्जंदों ने वो बहादुरी और वो शुजाअत दिखाई कि मैदान करबला के जर्रे आज भी उनको याद रखते हैं। आपने बहुत से यजीदियों को कत्ल किया, वासिल व जहन्नम किया और वो भी एक एक करके जामे शहादत नोश करके जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। भाइयों की शहादत के बाद इमाम अली मकाम की आंखों के सामने आपके भतीजे थे हजरत इमाम हसन मुज्तबा की आंखों के तारे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पोते हजरत अली मुर्तजा के पोते इमाम हसन की आंखों के तारे इमाम के हकीकी भतीजे थे। चचा जान हमें भी रुखसत कीजिए। आपने जब अपने भतीजों को देखा आंखें अश्कबार हो गई। अश्कबार आंखों से फरमाया, मेरे भतीजों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो मेरे साथ आए थे कि चचा के साथ चलेंगे। चचा मुहिब्बों के और अकीदतमंदों मुरीदों के यहां जा रहे हैं तो हम भी साथ चले ताकि चंद रोज खुशी के मुरीदों के यहां गुजारेंगे। बच्चों, मैं तुम्हें अपने साथ तलवारें खाने के लिए और तीर खाने के लिए नहीं लाया था। सुनो, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हारे खून के प्यासे नहीं। तुम्हें मैं इजाजत नहीं देता, तुम खैमों में चले जाओ और अपनी माँ बहनों के साथ मदीना मुनव्वरा चले जाना। लेकिन भतीजे इसरार कर रहे थे, चचा जान हमें अपने हाथों से रुखसत कीजिए और अपने हाथों से मैदान जंग की तरफ रवाना कीजिए, हम भी जन्नतुल फिरदौस में पहुंचने के लिए बेकरार हैं। चचा जान 3 दिन की प्यास ने बहुत सताया है, अब तो दिल यही चाहता है कि जल्दी जल्दी जन्नतुल फिरदौस में पहुंचकर अपने अब्बा जान के हाथों से और दादा जान के हाथों से कौसर के जाम पिए और अपनी प्यास को बुझाए। वो बच्चे जो शौके शहादत में सरशार थे, इमाम अली मकाम ने उनको भी सीने से लगाया, प्यार किया और अश्कबार आंखों से अपने भतीजों को रुखसत करना शुरू किया। हजरत अली के पोते इमाम हसन की आंखों के तारे मैदान करबला में हिदायत के तारे बन के चमके। अल्लाह अल्लाह, यजीदियों के साथ मुकाबला हुआ, बहुत से यजीदियों को वासिल ब जहन्नम किया, आखिर वो भी जख्मों से चूर चूर होकर जामे शहादत नोश करने लगे। अल्लाह अल्लाह, अब इमाम अली मकाम की आंखों के सामने कौन खड़ा था? आपका वो भतीजा जिसके साथ इमाम अली मकाम की बेटी हजरत सैयदा सकीना का मुस्तकबिल वाबस्ता था। ये हजरत कासिम थे, 19 साल के नौजवान। हजरत इमाम के भतीजे के साथ हजरत सैयदा सकीना की मंगनी हुई थी। जब आपने अपने इस जवान भतीजे को देखा, हजरत सकीना के होने वाले सरताज को देखा, तो आप फूट फूट कर रोने लगे और फरमाया, बेटा मैं तुम्हें किस तरह रुखसत दूं, मैं तुम्हें किस बात की इजाजत दूं? क्या अपने जिस्म पर तीर खाने की इजाजत दूं? क्या तुम्हें तलवारें खाने की इजाजत दूं? मेरे बेटा देखो, मेरे भाई इमाम हसन की आरज़ू ये थी कि सकीना का निकाह तुमसे कर दिया जाए, मेरे बाद मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर सकीना से निकाह कर लेना ताकि मेरे भाई की आरज़ू पूरी हो जाए। और हजरत कासिम कह रहे थे, चचा जान, अब्बा जान की एक और भी तो आरज़ू थी, वो भी सुनिए। चचा जान, मेरे अब्बा जान ने मेरे गले में एक तावीज डाला था और ये वसीयत की थी कि बेटा इस तावीज को उस वक्त खोल कर पढ़ना जब बड़ा मुसीबत का वक्त हो। जब कोई मुसीबत का वक्त आए तो बेटा इस तावीज को खोल कर पढ़ना और इस पर अमल करना। अब्बा जान, मैंने वो अपना तावीज खोल दिया है और पढ़ा है, क्योंकि इससे बढ़कर मुसीबत का वक्त और कौन सा आएगा। मैंने उस तावीज को जो खोल कर पढ़ा है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि है मेरे बेटा कासिम, एक वक्त आएगा कि मेरा भाई हुसैन मैदान करबला में दुश्मनों में घिर जाएगा और उस वक्त दुश्मन उसकी जान के प्यासे होंगे। तो मेरे बेटा, अगर मेरे बेटे हो तो उस वक्त अपनी जान को अजीज न समझना, बल्कि अपनी जान अपने चचा पर कुर्बान कर देना, क्योंकि उस वक्त जो हुसैन पर कुर्बान होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में उनका बहुत बड़ा दर्जा होगा।
تو چچا جان مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجئے، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ آپ مجھے رخصت کیجئے کہ میں جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھاؤں اور جا کر اپنے ابا کے قدموں میں گر کر کہہ دوں ابا میں تمہاری آرزو پوری کر کے آیا ہوں اور چچا پر قربان ہو کے آیا۔ امام عالی مقام نے اپنے اس جوان بھتیجے کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس نوجوان نے باوجود بھوکے اور پیاسے ہونے کے وہ بہادری دکھائی کہ یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادر بھی حیران تھے۔ آخر یہ نوجوان بھی زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرا اور جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام عالی مقام کے چاروں بھتیجے بھی شہید ہو گئے۔ چاروں بھتیجوں کے بعد آپ کی حقیقی بہن حضرت سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ کو لیے کھڑی تھی۔ مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑو، میں ان بچوں کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہ اپنے جسموں پر تیر کھائیں گے یا یہ نیزوں کے اوپر اچھالے جائیں گے۔ میری بہن یہ بچے ہیں، یہ نوجوان میرے بھانجے، میں کن آنکھوں سے ان کے جسموں پر تیروں کا میंہ برستے ہوئے دیکھوں گا؟ خدا کے لیے ان کو ساتھ لے جاؤ اور خیموں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن بہن یہ کہہ رہی تھی حسین یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری مظلوم بہن کے بیٹے تجھ پر قربان نہ ہو اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ میں بھی اپنے دو بیٹے تم پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی والدہ سے کہوں گی ماں میں نے بھی اپنے دو بیٹے تیرے لال پر قربان کیے ہیں، میرے بیٹے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کی آرزو رکھتے ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاؤ اور رخصت کرو۔ بہن کا اصرار تھا۔ امام عالی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم صمیم کر لیا تھا، انہوں نے اپنے ان دو بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کیا۔ حضرت زینب کے مہر و ماہ، زینب کی آنکھوں کے تارے، زینب کے دل کے سہارے حضرت محمد وان میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماں نے دیکھا، باوجود صبر و ضبط کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ماں نے اپنا منہ اپنی چادر میں چھپاتے ہوئے کہا میرے بچوں میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں، جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ یہ نوجوان چونی آگے بڑھے، وہ شکی ازلی درندے جو تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے چند منٹوں میں ان بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا۔ امام عالی مقام دوڑے گئے اور دوڑ کر اپنے حقیقی بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا اور فرمایا لو زینب تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ ماں بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑی تھی اور بچوں کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بچوں تمہاری ماں اب تم پر بہت خوش ہے، تم اپنے ماموں پر نثار ہو گئے ہو، جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا، تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے۔ دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد امام عالی مقام جس وقت اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ نور نظر 6 ماہ کا علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ تھا، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی تھی اور ماں کہہ رہی تھی حسین اس بچے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، کسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجھاؤ۔ حضرت عباس علمدار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہوئے اور کہا حسین مجھے اجازت ہو، میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا بھائی صبر سے کام لو، ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کے ہی بجھے گی۔ لیکن حضرت عباس کہہ رہے تھے بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ معصوم پانی کو ترس جائے اور اس کی زبان باہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے۔ میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے قلعہ خیبر کا دروازہ ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، ابھی ابھی نہر فرات سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ کندھے پر چڑھا لیا، تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا، نہر فرات پر پہنچے، گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا، بڑی تیزی کے ساتھ مشکیزہ بھرا اور اس کا منہ باندھ کر بائیں کندھے پر چڑھا لیا، پانی کا ایک چلو بھر کے پینے لگے۔ جب وہ پانی کا بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے علی اصغر کی پیاس یاد آئی، کہا اے عباس
तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि अली असगर से पहले अपनी प्यास बुझा लो। तुम अली असगर की प्यास बुझाने के लिए आए हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं आए। पहले उस मासूम की प्यास बुझाओ, फिर तुम पानी पीने के हकदार होवोगे। भरा हुआ चुल्लू फिर फेंक दिया और घोड़े को नहर से निकाला। जब आपने घोड़े को नहर से निकाला तो वो जालिम मुहासरा करके खड़े हुए थे। आपने उनके मुहासरे को चीरा, उन्होंने फिर आगे से मुहासरा किया, आपने फिर चीरा, फिर किया। उनकी सफों को चीरते हुए, मुहासरा तोड़ते हुए, लाशों के अंबार लगाते हुए शेरे खुदा के फर्जंद आ रहे थे, मगर आप तनहा थे और वो 4000 थे। उन्होंने अब मुहासरा करके आप पर तीरों का मींह बरसा दिया। चारों तरफ से तीर आ रहे थे और आपके जिस्म में पैवस्त हो रहे थे। जब आपके जिस्म मुबारक को तीरों से छलनी कर दिया गया और आपका बहुत सा खून निकल गया, तो दरिंदों के हौसले बढ़ गए कि अब तो इसका काफी खून निकल गया है, अब इसके अंदर मुकाबले की ताब नहीं रही। उन्होंने मुहासरे को तंग किया, करीब होते गए, यहां तक कि जो पीछे की जानिब थे उन बुज़दिलों ने मौका पाकर आगे बढ़कर इस जोर का हमला किया कि हजरत के बाएं कंधे को काट दिया। जब बायां कंधा कट गया, मशकीदा गिरने लगा। शेरे खुदा के फर्जंद ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी, उस मशकीदे को दाएं कंधे पर चढ़ा लिया। उन बेदीनों ने दाएं कंधे पर पैर दर पैर वार करके उसको भी काट दिया। मशकीदा अब गिरने लगा। शेरे खुदा के फर्जंद की हिम्मत का आलम देखो, उस मशकीदे को दांतों में थाम लेते हैं। अब बाजू कटे हुए हैं, हाथ कोई नहीं जिससे घोड़े की लगाम थामे, अब कोई हाथ नहीं जिससे तलवार चलाएं या दुश्मन के वार को रोकें। दोनों बाजू कटे हुए हैं और मशकीदा दांतों में है। उन बेदीनों ने आगे बढ़कर तीर जो मारे तो चंद तीर मशकीदे में लगे, जिनसे मशकीदा फट गया और पानी जमीन पर बिखर गया। आपने मशकीदे की गिरफ्त ढीली कर दी, दांत खोल दिए, मशकीदा नीचे गिर गया और आप कह रहे थे, ऐ अली असगर, ऐ काश आज मैं तेरी प्यास बुझा सकता। बेटा, मैं तेरी प्यास बुझाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन ऐ अली असगर तुम आके देखो तो सही कि तुम्हारे चच्चे का क्या हाल है। आप खड़े थे, उन बेदीनों ने नेजों के साथ उछाल कर आपको घोड़े से नीचे जो फेंका, तो जो ही घोड़े के नीचे गिरे और जालिमों ने चारों तरफ से आपको घेर कर तलवारें जो मारनी शुरू की, इमाम आली मकाम ने देखा मेरा भाई घोड़े से गिर गया, तो आप रो पड़े और रो कर कहा, इनका सारा जहरी अलाम। अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरे सारे साथी जवाब दे गए, ये मेरा बाजू अब्बास अलमदार भी अब कट गया। अब हुसैन परदेश में गरीबुल वतनी के आलम में बेसहारा हो गया। हजरत इमाम अली मकाम दौड़कर अपने भाई की लाश के पास पहुंचे। हजरत अब्बास दोनों बाजू कटे हुए थे और जिस्म तीरों से छलनी हो चुका था और वो बेदीन आपका सर काट के ले जा चुके थे। उस लाश के पास पहुंचे जो खून में नहाई हुई थी, बेसर लाश के पास पहुंचे, हिचकियां भर भर के रोए और कहा, मेरे भाई तुम भी मेरा साथ छोड़ गए, कोई बात भी न की, अभी तो मैंने तुमसे बड़ी बातें करनी थी। भाई की लाश को वहीं छोड़कर रोते हुए इमाम आली मकाम वापिस आए। वापिस आकर ये मंजर देखा, 18 साल का जवान बेटा हजरत अली अकबर जो सर से लेकर पांव तक हम शक्ल मुस्तफा थे, तस्वीर मुस्तफा थे, वो खड़े थे और कह रहे थे, अब्बा जान मुझे भी रुखसत करो, मैं आपके बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। इमाम आली मकाम फरमा रहे थे, बेटा बेटा सुनो सुनो, तुम तो तस्वीर मुस्तफा हो, तुम्हें जब देखते हैं तो दिल की प्यास बुझ जाती है, तुम नाने की तस्वीर हो, नाने का नक्शा सामने आ जाता है। तुम्हें अगर रुखसत कर दूंगा तो घर से तस्वीर मुस्तफा जाती रहेगी। बेटा तुम न जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून से अपनी प्यास को बुझा लेंगे। लेकिन हजरत अली अकबर कह रहे थे, अब्बा जान मैं भी वहीं जाऊंगा जहां मेरे भाई कासिम चले गए हैं, मैं भी वहीं जाऊंगा जहां चचा अब्बास चले गए हैं, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, मैं भी जन्नतुल फिरदौस में पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने के लिए बेकरार हूं, मुझे भी अपने हाथों से रुखसत कीजिए। अब्बा जान मुझे अपने हाथों से रुखसत करके जन्नतुल फिरदौस में आया। इमाम का निशाना बांध के आप एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे। जो ही वो करीब आया, बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और उसका वार खाली गया। जो ही उसका वार खाली गया, इमाम ने अपना घोड़ा मोड़ के उसके पीछे दौड़ा दिया और पीछे से इस जोर का हमला किया कि उसकी गर्दन को जिस्म से जुदा कर दिया। ये देखकर उसका बेटा उमर बिन तारिक गुस्सा खा के आया, तलवार ऊंची की, इमाम अली मकाम ने भी तलवार ऊंची की।
दोनों की तलवारें जो टकराई तो देखने वाले देख रहे थे कि उसकी लाश जमीन पर तड़प रही थी। उसका दूसरा बेटा जिसका नाम था तलहा बिन तारिक, वो भी गुस्सा खा के आया। इमाम ने उसको भी खाको खून में तड़पा दिया। जब तीनों को कत्ल किया तो इमाम अली मकाम ने अपना घोड़ा वापस फेरा और दौड़कर अपने अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा मेरा बेटा आ रहा है, आगे बढ़े। बेटा क्या बात है? हजरत अली अकबर घोड़े से उतरे और उतरकर अब्बा जान की खिदमत में अर्ज किया, अब्बा जान, पानी ने बहुत, प्यास ने बहुत तड़पाया। अब्बा जान, प्यास ने बहुत तड़पाया है, प्यास बड़ी लग रही है, अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो इन सबको जहन्नम में पहुंचा दूं। अब्बा, मैंने उनके 3 बहादुरों को कत्ल कर दिया है, लेकिन मेरा मुंह खुश्क है और मेरा हलक भी खुश्क हो गया है। मेरे सांस जो है वो भी आसानी से नहीं आ रही, बहुत बेताब हो गया हूं। फरमाया, बेटा सब्र से काम लो, अभी अभी तुम जन्नतुल फिरदौस में पहुंचोगे और कौसर के पानी से अपनी प्यास को बुझाओगे। लेकिन बेटा तुम आए हो तो आओ, मेरे करीब आओ। इमाम अली मकाम ने अपने जवान बेटे को सीने से लगाया और फरमाया, बेटा मुंह खोल दो। अली अकबर ने मुंह खोला, इमाम हुसैन ने अपनी सूखी जुबान अपने बेटे के मुंह में डाल दी। फरमाया, लो बेटा, अपने बाप की सूखी जुबान को चूस लो, शायद तुम्हें कुछ तस्कीन हासिल हो जाए। हजरत अली अकबर अपने बाप इमाम हुसैन की जुबान चूस रहे थे। इस जुबान के चूसने से फिल हकीकत उनको तस्कीन हुई। जुबान चूस कर इमाम हुसैन की आंखों का तारा फिर मैदान की तरफ बढ़ा। हजरत इमाम अली अकबर ने मैदान में साबित कर दिया कि मैं फातह खैबर का पोता हूं। मेरी रगों में अली ये मुर्तदा का खून है, मेरे हाथों में अली ये मुर्तदा की कुव्वत काम कर रही है। आपने 80 यजीदियों को कत्ल किया और फिर जख्मों से चूर चूर होकर जामे शहादत नोश करते हैं और घोड़े से गिरते हुए कहते हैं, अदरिकनी या बता, अदरिकनी या बता, मेरे अब्बा मुझे पकड़ो, मुझे संभालो, तुम्हारा अली अकबर गिर रहा है। इमाम अली मकाम दौड़ कर गए। अभी आप अपने बेटे की लाश के पास नहीं पहुंचे थे कि उन बेदीनों ने अली अकबर के सर को जिस्म से जुदा कर दिया। जवान बेटे की लाश के पास खड़े इमाम अली मकाम आंसू बहा रहे थे, अश्क बहा रहे थे। जवान बेटे की लाश को उठाया और लाकर खैमों के पास रख दिया। अली अकबर की शहादत से मुखद्दरात असमत और तहारत को बड़ा सदमा पहुंचा। हजरत सैयदा जैनब खैमे से बाहर आई, अली अकबर की लाश को देखकर कहा, जालिमों ने तस्वीर मुस्तफा को मिटा डाला। उन बेदीनों ने नबी करीम का नक्शा भी खत्म कर दिया। इस जमीन पर उनको तस्वीर मुस्तफा नहीं भाई, और उन्होंने तस्वीर मुस्तफा को भी खाको खून में मिला दिया। हजरत इमाम अली मकाम अपनी बहन के हाथ को पकड़कर खैमे के अंदर ले गए। फरमाया, बहन सब्र से रहो, अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। सब्र इस्तिकलाल का दामन नहीं छोड़ो, जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है। हमने सब्र इस्तिकलाल से इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। बहन को अंदर ले गए। जब अंदर लेकर गए तो क्या देखा कि हजरत सैयदा शहर बानो कह रही थी, हुसैन सुनो और इधर आओ, अपने बेटे अली असगर की हालत को देखो। अब तो शिद्दत प्यास से इसका बहुत बुरा हाल हो गया है। ये तड़पता है तो इससे तड़पा नहीं जाता, रोता है तो इसकी आवाज नहीं निकलती। ये मुंह खोले हुए, जुबान बाहर निकाले हुए बिलक रहा है और इसकी हालत देखकर हमारे कलेजे मुंह को आ रहे हैं। सुनो देखो, इन जालिमों को ये मालूम नहीं होगा कि हमारे साथ इतने इतने छोटे बच्चे भी हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि अगर आप इस बच्चे को गोद में उठाकर यजीदियों के सामने ले जाएं, तो अगर वो इस मासूम बच्चे को देखेंगे तो जरूर किसी को तरस आ जाएगा, क्योंकि बच्चों पर तो काफिरों को भी तरस आ जाता। तो आप इस बच्चे को गोद में उठाकर उनके पास ले जाएं और उनसे कहें कि हमें पानी न दो, अपने हाथों से ही इसके मुंह में चंद कतरे टपका दो, तो वो जरूर टपका दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, शहरबानो तुम्हारी अगर ये तमन्ना आरजू है तो मैं इसको पूरा करने के लिए भी तैयार हूं, मगर मुझे इन बदबख्तों से कोई तवक्को नहीं। इमाम अली मकाम उस 6 माह के शीरखार बच्चे को अपने हाथों पर रख के ले जाते हैं। यजीदियों के सामने जाकर फरमाते हैं, देखो ये 6 माह का शीरखार बच्चा है, ये मेरा बेटा है अली असगर।
یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. سنو، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. ارے شدت پیاس سے یہ تڑپ رہا ہے اور اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. تو سنو، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو. اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کا تڑپنا بند ہو جائے گا. پانی پی کر یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے. تو اس کی پیاس بجھا دو. دیکھو شدت پیاس سے اس کا کیا حال ہے. پردہ نشین عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. میں گود میں اٹھا کر تمہارے سامنے لایا ہوں. آپ یہ فرما رہے تھے، ایک شکی ازلی بدبخت ملعون جس کا نام تھا ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، تو اس زور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا. جو یہ تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہوا، امام علی مقام نے دیکھا کہ بچے نے ایک اچھالا سا لیا، گود سے اچھلا اور اچھلتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی. امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے، بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا. تمہارے دل تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. آپ نے تیر بچے کے حلق سے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا اور کہا، اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم. مولا، جو کچھ یہ کام کر رہی ہے اس کام کے کردار پر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں. اس ننھی لاش کو اٹھا کر لائے، خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا اور لاش رکھتے ہوئے کہا، لو شہر بانو، لو زینب، اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، اب شدت پیاس سے ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا، اب اس کی حالت دیکھ کر تم پر بے تابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جنت الفردوس میں پہنچ کر دادی کی آغوش میں بیٹھا کوثر کے جام پی رہا ہے. اس ننھی لاش کو امام علی مقام نے علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا. یہ امام حسین کی آنکھوں کے تارے دونوں بھائی زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے. زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے. میدان کربلا میں زمین کربلا پر جا بجا سامنے زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے. کہیں عباس پڑے تھے، کہیں قاسم پڑے تھے، کہیں علی اکبر پڑے تھے اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی. امام علی مقام خیموں میں تشریف لے گئے تو آپ کے بیمار بیٹے 22 سال کی عمر ہے، امام زین العابدین، وہ بڑے بیمار تھے. بیماری اور بخار کی حالت میں اٹھے لرزتے ہوئے اپنے ابا کی طرف بڑے، ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا، آغوش میں لے لیا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا، زین العابدین تمہیں بھی رخصت کر دوں تو حسین کی اولاد کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ بیٹا بیٹا تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں زندہ رکھے، تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا. آپ نے باطنی خلافت ان کے سپرد کی، امامت ان کے سپرد کی، بیٹے کو سینے سے لگایا، نعمت باطنی سے سرفراز کیا اور چند وصیتیں فرمائی اور فرمایا، بیٹا جب کبھی تکلیفوں مصیبتوں سے گزرنے کے بعد مدینے میں پہنچنا نصیب ہو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، میرا سلام کہنا اور کربلا میں آنکھوں دیکھا حال سارا نانا کو سنا دینا. اپنے بیٹے کو وصیت کر کے امام علی مقام اب اپنی تیاری فرماتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف حضرت امام حسین نے اپنے سر پر باندھا، نبی کریم کی دستار مبارک سر پر رکھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا اور اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لے لی. اور یہ کربلا کا دولہا، یہ کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین اب میدان کی طرف جانے لگے ہیں. جس وقت امام علی مقام نے تلوار ہاتھ میں لے لی، ایک نظر ان پردہ نشین
उन मजलूम खवातीन को देखा जो सब की सब सब्र और इस्तिकलाल का मुजस्समा बनी हुई थी, जिनकी आंखों में अब आंसू भी नहीं रहे थे, जिनके दिल खून के आंसू रो रहे थे, जिनका भरा हुआ घर सारा लुट गया था और ये एक सहारा रह गया था, ये भी अब उनको आखिरी सलाम कर रहा था। इमाम हुसैन ने फरमाया, शहरबानो लो तुम पर मेरा आखिरी सलाम हो। रुबाब अपने हुसैन का मुंह देख लो, शायद तुम्हें फिर ये मुंह देखना भी नसीब ना हो। ज़ैनब तुम्हारा भाई जा रहा है। ज़ैनब तुम खैबर की बेटी हो, तुम साबिरा फातिमा की बेटी हो, तुम सैयदुस साबिरीन की औलाद हो। सब्र इस्तिकलाल का दामन ना छोड़ना और देखना कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हो। सब्र इस्तिकलाल को किसी सूरत में भी हाथों से नहीं जाने देना। और ज़ैनब एक बात और भी सुनो, ये मेरी प्यारी बेटी सकीना जो है इसको रोने न देना, ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, इसको रोने न देना, इससे प्यार करना, इसको सीने से लगाए रखना। अब मैं जा रहा हूं, लो तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करता हूं। ये कहना था कि वो मासूम बच्ची सकीना आई और अब्बा की टांगों से लिपट गई। हजरत रुबाब आई, हुसैन के कंधे पर मुंह रख के हिचकियां भर के रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरे सर के ताज कहां जा रहे हो? हमें इस मुसीबत भरी दुनिया में छोड़कर कहां जा रहे हो? हमें जालिमों के हवाले करके कहां जा रहे हो? हमारा हशर क्या होगा? ये बेदीन, ये बदबख्त दरिंदे हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? फरमाया, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम अल्लाह के नबी की औलाद हो, अल्लाह के नबी की अहले बैत में से हो। अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारी असमत का मुहाफिज है। इमाम आली मकाम ने सबको सब्र की तलकीन फरमाई, लेकिन उस वक्त बेबसी और बेकसी की इंतहा हो चुकी थी। इमाम आली मकाम बाहर निकले, अपने घोड़े जुलजना को खोला। यूं ही घोड़े को खोलकर सवार होने लगे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने सर पर चद्दर डाली और चद्दर डाल के बाहर निकली और कहा, मेरी मां जाए, जिस मां का दूध तूने पिया है उसी का दूध मैंने पिया। मैं भी अली की बहादुर बेटी हूं। मेरे भाई, तुमने सबको सवार कराया, मैदान की तरफ रुखसत किया, अब तुम्हें सवार कराने वाला कोई नहीं, तो तुम्हारी मजलूम बहन तुम्हें सवार कराएगी। लो मेरी मां के जाए, घोड़े पर चढ़ो, तुम्हारी मजलूम बहन तुम्हारे घोड़े की रकाब थामती है, चढ़ो। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को घोड़े पर सवार कराया। हजरत इमाम अली मकाम घोड़े पर चढ़े और चढ़कर मैदान की तरफ बढ़े। फातिमा ज़हरा का आफताब यजीदी बादलों में रूपोश होने जा रहा था। नबी पाक का नवासा सारा घर बार अल्लाह की राह में कुर्बान करके अब खुद कुर्बान होने जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम यजीदियों के सामने गए, फरमाया, मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूं? मैं जन्नत के नौजवानों का सरदार हूं, मैं राकबे दोषे पैगंबर हूं, मैं ही वो हुसैन हूं जिसको रसूलुल्लाह कंधों पर उठाया करते थे, मैं ही वो हुसैन हूं जिसको रसूलुल्लाह सूंघा करते थे और फरमाया करते थे, ये मेरा फूल है। मैं ही वो हुसैन हूं जिसके रुखसारों, लबों और पेशानी और गर्दन को अल्लाह का नबी चूमा करता था। मैं ही वो हुसैन हूं जिसकी मां फातिमा ज़हरा है। मैं ही वो हुसैन हूं जिसका बाप अली मुर्तदा फातह खैबर है। मैं ही वो हुसैन हूं जिसका नाना अल्लाह का नबी खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। मैं ही वो हुसैन हूं कि जब अल्लाह का नबी सजदे की हालत में होता था और मैं पुष्ट पर आकर सवार हो जाता था तो वही आ जाती थी कि सजदे को लंबा कर दो। आओ अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, फातिमा ज़हरा के बाग के फूलों को काट काट के करबला की तपती हुई रेत पर तरवाने वालों, आओ मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन करो। क्या देखते हो, अब पीछे कोई नहीं रहा, अब मैं ही रह गया हूं। आओ आओ। वो बेदीन आगे बढ़े, उन्होंने तलवारें म्यान से बाहर निकाली, नेज़ों को सीधा किया, लेकिन इमाम अली मकाम ने तलवार म्यान से बाहर निकाल के जब उन पर हमला किया तो वो भेड़ बकरियों की तरह आगे लग के भाग उठे। लेकिन इमाम अली मकाम की तलवार उनके जिस्मों से आर पार हो रही थी। उन बेदीनों के सर कट कट के इस तरह गिर रहे थे जैसे मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते। शेरे खुदा ने लाशों के अंबार लगा दिए, बावजूद इसके के सदमों से चूर चूर थे और 3 दिन के प्यासे थे, मगर आपकी तलवार जुल्फिकार आज भी वही जौहर दिखा रही थी जो उसने बदर में जौहर दिखाए थे।
یہی تلوار جنگ بدر میں جب حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی اور چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ آج بھی وہ تلوار وہی جوہر دکھا رہی تھی، غرض یہ کہ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملا دیا۔ جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اب عمر بن سعد بولا کہ سارے مل کر تیروں کا میंہ برسا دو۔ انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نواسے کو گھیر کر تیروں کا میंہ برسانا جو شروع کیا تو چاروں طرف سے تیر آ کے امام پہ پیوست ہونے لگے۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، کوئی آپ کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا جسم مبارک چھلنی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بار بار منہ پر ہاتھ پھیر کے فرماتے تھے بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی لحاظ نہ کیا، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا۔ یوں ہی ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر کے آپ نے جو دیکھا تو اب آپ کے سامنے اور ہی منظر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کھڑے تھے، امام حسن مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی روح مجسم ہو کر آ گئی تھی، اور یہ سب کے کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام علی مقام کے خون کے قطرے جو گر رہے تھے رسول اکرم ان کو بوتل میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اللہ اللہ نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، اس کے پھول جیسے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے، امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ الزہرا کی روح لرزنے لگی، اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا تارا زمین پر گرا، حضرت علی کی آہ نکلی، یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گرا تھا جس کو نبی پاک اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ گھوڑے سے گرے، شمر لعین، خولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت جو تھے یہ آگے بڑھے اور امام کے جسم کے اوپر چڑھ گئے۔ شمر لعین چھاتی پر چڑھا، امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دے کے فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے، میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ او شمر آج جمعے کا دن ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرا سر بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں۔ اس وقت بھی امام علی مقام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اس وقت بھی اگر کوئی تمنا آرزو تھی تو یہی تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس وقت بھی سجدہ کر کے دکھایا، اس وقت بھی نماز پڑھ کے دکھائی اور دنیا کو سبق دے دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری زندگی سے سبق حاصل کر لو۔ امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح پڑھ کے کہا مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانے کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جس وقت ان بے دینوں نے آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا، امام علی مقام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا، اپنی پیشانی کو امام پاک کا خون لگایا اور خون لگا کے وہ دوڑا۔ جب دوڑا شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو، جتنے لوگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے گھوڑے نے ان سب پر حملہ کیا اور دانتوں سے اور پاؤں سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا۔ 17 آدمی اس نے اس طرح ختم کیے، آخر شمر کہنے لگا اچھا چھوڑو دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑا اور خیموں کے پاس آ کر رونے اور چلانے لگا۔ حضرت سیدہ زینب نے جب گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی ذرا میری گود سے اترنا، میں باہر نکل کے دیکھوں شاید تمہارے ابا آئے ہیں۔ مظلوم بہن جب باہر آئی تو گھوڑے کی زین خالی تھی اور گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا۔
یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ حضرت سیدہ زینب پکار اٹھی با حسینا با غریبا۔ عرب والے اسی طرح کیا کرتے، جب آپ کی آواز بلند ہوئی خیمے میں بھی پردہ نشین عورتیں رونے لگ گئیں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا شہر بانو ذرا سکینہ کو تھام کے رکھنا، میں بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کی بیٹی جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ جو اپنے گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، آج پردیس میں غریب الوطنی میں وہ اپنے سر پر چادر ڈال کے میدان کربلا میں بھاگتی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے جا رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب دوڑی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کری، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ او بے دینو ہٹو ہٹو، مجھے اپنا بھائی دیکھ لینے دو، میرا بھائی یہاں آیا تھا، مجھے اس کا دیدار کرنا ہے اور آخری مرتبہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا تو کس کو دیکھے گی؟ اب تو ان کا سر بھی ان کے جسم سے جدا ہو چکا ہے۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، تبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے جا کر دیکھا، ناگا بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کا، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہیں نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش کے اوپر پڑی ہوئی رو رہی تھی، میرے بھیا تم ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کی لاش جو زخموں سے چور چور تھی وہ پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے دفن کیا وہ کہتے ہیں امام علی مقام کے جسم میں 121 سوراخ تیروں کے تھے، 40 زخم تلوار کے تھے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی مبارک لاش کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، جس وقت دیکھا ادھر سے حضرت سکینہ شہربانوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگی آ گئی، اور میدان کربلا میں وہ معصوم بچی بے ہوش اور غش کھاتے ہوئے گرتی گرتی بار بار کہہ رہی تھی پھوپھی کہاں ہو، بابا کہاں ہے، پھوپھی کہاں ہو۔ آواز آئی بیٹی ادھر آ جاؤ، تمہارے بابا یہ پڑے ہیں اور تمہاری مظلوم پھوپھی تمہارے بابا کے پاس بیٹھی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے جب اپنے ابا کو دیکھا تو اب پہچانا بھی نہیں جاتا تھا، وہ خون میں نہائے ہوئے زخموں سے چور چور تھے، سارے انور جسم سے جدا ہو چکا تھا۔ معصوم سکینہ ابا کی لاش پر آ کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا سکینہ اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلوں، اور حسین نے کہا سیدہ زینب ذرا رہنے دو، آج میری بیٹی کو میرے سینے پر 10 منٹ پڑا رہنے دو۔ بیٹی کو جدا کیا اور جدا کر کے خیموں میں لے گئی۔ اللہ اللہ، امام علی مقام اور آپ کے روزہ تھا میدان کربلا میں پڑے تھے، یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا، کھڈے کھود کھود کے ان کو دفن کیا، اور اہل بیت نبوت کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ اللہ اللہ، یہ لوگ ایک رات وہاں ٹھہرے، ایک رات یہاں ٹھہرے، دوسرے دن انہوں نے جانا تھا۔ رات کا وقت ہوا، وہ یزیدی جنہوں نے اپنے گمان باطل میں فتح حاصل کر لی تھی اور حقیقت میں ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی کہ ایسی شکست کسی کی نہیں ہوئی ہوگی، وہ رات کو سو گئے۔ رات کے وقت حضرت سیدہ زینب سر پر چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلی، دیکھا چمن زہرا کے جنتی پھول جو کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے لہلہا رہے تھے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے جگمگا رہے تھے۔ سیدہ زینب نے ایک نظر اپنے تمام عزیزوں کو دیکھا،
बावजूद सब्र व ज़ब्त के फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते एक एक को देखते हुए अपने भाई की लाश मुबारक के पास पहुंची और जाकर बैठ गई और बैठकर कहा, सर मेरे कोई दोष न देवी। ओ मेरे भैया, सर मेरे कोई दोष न देवी, ते बहन तेरी मजबूर किथों लियावा कफन में तेरा, ये तो शहर मदीना दूर ओ मेरे भैया, मैं मजलूम मजबूर गरीबुल वतन मुसाफिर ज़ैनब हूँ। मदीना मुनव्वरा बड़ी दूर है, मैं कहाँ से तुम्हारा कफन लाऊं और किस तरह तुम्हें दफन करूं। फातिमा ज़हरा की आल पड़ी हुई है, सरकारे दो आलम की औलाद बेगोरो कब्र पड़ी हुई है मैदान करबला के ऊपर। हजरत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह किया और रोकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, हाज़ा हुसैनुम बिला राय मुज़म्मिलुम बिद्दिमाए मुनक़तउल आज़ा। या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा हुसैन पड़ा हुआ बेगोरो कफन, इसके आज़ा काटे हुए हैं और इसकी लाश खून में नहाई हुई है। और उधर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे थे, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूसा ज़ालिमी फी मौक़िबिन वल मुज़्दहमी। अल्लाह अल्लाह, रात इन्होंने गुजारी और सुबह इनको कैदी बनाया गया और ऊंटों पर सवार करके कूफे पहुंचाया गया। अली मकाम की शहादत के वक्त उलमा ने लिखा, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान स्याह हो गया और तारे नजर आने लग गए। थोड़ी देर के बाद वो स्याही सुर्खी में तब्दील हुई और आसमान से खून बरसने लगा। 7 रोज तक खून बरसता रहा, दीवारें सुर्ख हो गई और जो कपड़े उस खून की बारिश में भीगे तार तार हो गए, मगर उनकी सुर्खी न गई। जमीन भी रोई, बैतुल मुक़द्दस तक जो भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। पानी के भरे हुए घड़े खूनों खून हो गए। यजीदियों ने ऊंटों को ज़िबा किया तो उनके अंदर से बजाय खून के आग के शोले निकले। जिन्हों ने दोहे और मरसिये कहे, गैब से रोने की आवाजें आई। अजीब अजीब हालात और अजीब इनकलाब पैदा हुआ। अजीब और गरीब किस्म के वाक़यात ज़ुहूर में आए। इमाम आली मकाम की शहादत बड़ी दर्दनाक किस्म की शहादत है, उसका तसव्वुर और उसका नक्शा खींचा नहीं जा सकता, रूह लर्ज़ा पर अंदाम होती है। आखिर में एक बात कहता हूं कि ऐ नबी के नवासे, जहां तूने अपना खून बहाया, जहां तू घोड़े से गिरा और तूने गिरती हुई उम्मत को उठाया, दुआ है कि अल्लाह ताला उस सरजमीन पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए। जहां इमाम आली मकाम ने अपना खून बहाया, मोहब्बत वाले क़यामत तक वहां फूल बरसाते रहेंगे, आंसुओं के नजराने पेश करते रहेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, पैर के दूर उफ्तादगां अश्के माँ बरखा के पाके उरसा, पैर के दूर उफ्तादगां अश्के माँ बरखा के पाके उरसा।